السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے استغفار سے ریلیٹڈ بات کرنے والی ہوں۔ استغفار پڑھنے کے ہماری لائف میں کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں شیئر کرنے والی ہوں۔ تو بنا کسی دیری کیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا استغفار کی کثرت کرو، استغفار پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ تو استغفار پڑھنے کے واقعی میں زندگی میں ہمارے بہت فائدے ہیں۔ سب سے پہلے ہم استغفار کہتے کسے ہیں اسے جانتے ہیں، استغفار کے معنی کیا ہیں، اس کے بعد ہم اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو استغفار ہے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگنا، یعنی کہ مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اور دل میں نے اس کے لیے بیڈ فیل کیا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تب اس بات کے لیے میں شرمندہ ہوں، پریشان ہوں، تو تب شرمندہ ہو کر انسان اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اس گناہ کو دوبارہ اپنے لائف میں نہ کرنے کا پرومس بھی اللہ سے کرتا ہے۔ یہ استغفار ہے۔ استغفار ہے اپنے گناہوں کے کارن جو ہم نے اللہ کی راہ چھوڑ دی تھی، گناہ معاف کروا کر اس راہ پر پھر سے واپس لوٹنا ہی استغفار ہے۔ If you want to see miracle in your life, then استغفار کو اپنی لائف میں ضرور سے شامل کریں۔ استغفار کا میننگ جان لینے کے بعد ہم اب اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی فضیلت اگر آپ نے جان لینا تو پھر آپ اگر گناہ بھی لائف میں نہیں کر رہے ہیں نا، تب بھی آپ زندگی میں اسے معمول بنا لیں گے، آپ استغفار چھوڑیں گے ہی نہیں، اتنے اس کے بینیفٹ ہیں۔ تو پہلا جو بینیفٹ ہے استغفار کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرنے سے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو کر اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا سمجھو اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مل گئی۔ استغفار کی بدولت اللہ بندے پر نعمتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کیا؟ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے تو زندگی گزارنی ہے، تو استغفار کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنی زندگی کو اچھا بنائیں۔ سیکنڈ جو استغفار کرنے کا بینیفٹ ہے وہ ہے استغفار کرنے والا جو انسان ہے اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ درگزر کر دیے جاتے ہیں۔ استغفار کرنے تھرڈ بینیفٹ ہے استغفار کرنے والے انسان کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے غموں، ڈپریشن، انزائٹی اور جو مشکلیں اس کی لائف میں ان سب سے راحت مل جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ استغفار کرنے کا ہے استغفار کرنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ استغفار کی بدولت اللہ اپنے بندے کا رزق کھول دیتے ہیں، مال و دولت بڑھا دیتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندہ رزق ملنے کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ غریبی کی زندگی سے نکال کر اچھی اور خوشحال زندگی کی طرف لے آتا ہے۔ تو استغفار ہماری لائف میں بہت ہی زیادہ امپورٹینس رکھتی ہے۔ پانچواں استغفار کرنے کا بینیفٹ ہے استغفار کرنے سے جو بے اولاد ہیں وہ اگر کثرت سے اللہ سے استغفار کریں، پانچوں نمازوں کی پابندی کریں اور دل کو صاف رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اولاد کی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اگر کسی کی کھیتی باڑی اچھی نہیں ہو رہی، صحیح سے پیداوار نہیں ہو رہی، کاروبار ٹھپ ہیں، ان سب مشکلوں کا حل اللہ نے استغفار کی کثرت میں رکھا ہے۔ استغفار کرنے کا جو چھٹا بینیفٹ ہے استغفار کرتے رہنے سے دل پر جو دھبے لگ جاتے ہیں اور دل کالا ہو جاتا ہے وہ گناہ کرتے کرتے، تو استغفار ان دھبوں کو مٹا کر دل کو صاف کر دیتا ہے، دل چمک جاتا ہے اور دل میں ایک روحانی ٹھنڈک انسان محسوس کرتا ہے۔ تو استغفار کرنے سے انسان سکون میں رہتا ہے۔ ساتواں فائدہ ہے استغفار کرنے کا، جو بندہ سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارا اللہ جو نقصان کے بدلے بھی اپنے بندوں کو نیکیوں سے نواز دیتا ہے۔ آٹھواں بڑا فائدہ ہے استغفار کرنے کا کہ جس کو اللہ نے استغفار کرنے کی توفیق دے دی سمجھو اس انسان کے کامیاب ہونے کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ استغفار کامیابی کا بھی راستہ کھولتا ہے۔
इस्तग़फ़ार का नेक्स्ट बेनिफिट है, इस्तग़फ़ार इंसान को बुरे कामों से हटाकर कामिल अमल यानी अच्छे कामों पर लगा देता है। उससे छोटे मुकाम अदना मुकाम से उठाकर आला दर्जे पर पहुंचा देता है। इस्तग़फ़ार करने का अगला जो फ़ायदा है, इस्तग़फ़ार की बदौलत इंसान को रूह में सुकून महसूस होता है। मतलब लोग गाना बजाना छोड़कर अल्लाह की राह पर आ जाएं, कुरान और करीम की तिलावत करें, फिर देखें ज़िंदगी कैसे सुकून भरी हो जाती है। इस्तग़फ़ार की फजीलत से ज़िंदगी का जैसा गुमान रखोगे वैसा पाओगे, इसलिए पॉजिटिव सोचा करें, अल्लाह पर यकीन मजबूत रखें, अच्छा गुमान रखें, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, उसके ख़जाने भरे पड़े हैं। ऐसा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं जो रब्बुल आलमीन दे ना पाए। तो अगर कुछ मिलने में देरी हो रही है तो इसका मतलब भी यही है कि अल्लाह कुछ या तो अच्छा देंगे, या फिर अभी जो नहीं मिल रहा है वो अभी आपके लिए अच्छा है ही नहीं। तो उसके लिए वेट करें, पेशेंस रखें और अपने अल्लाह पर अपना तवक्कुल मजबूत रखें। नेक्स्ट बेनिफिट इस्तग़फ़ार का ये है कि इस्तग़फ़ार करने वाले इंसान पर जादू टोना, बुरी बलाएं, असरात ये सब असर नहीं करते। इस्तग़फ़ार का फ़ायदा आखिरत में तो है ही, इससे दुनिया भी संवर जाती है। कोशिश करे तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कसरत से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, रो रो कर अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से अपनी जायज़ हाजत ख्वाहिशात बयान करें। जिस परेशानी में आप मुब्तला हैं उससे निजात के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। इस्तग़फ़ार बहुत बड़ा अमल है। इस्तग़फ़ार आखिरत ही नहीं दुनिया भी इससे संवर जाती है। जब आप इस्तग़फ़ार करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। इस्तग़फ़ार करेंगे तो आपके मसले हल होंगे और एक दिन आप खुद देखेंगे कि इस्तग़फ़ार ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अल्लाह ने आपके लिए सब बंद दरवाजे खोल दिए हैं। इस्तग़फ़ार का अमल मैं खुद भी कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। Astaghfirullah has changed my life completely. All my duas has been fulfilled. So I pray अल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजतों को पूरा करे, आपके मशाइल दूर करे और आपकी ज़िंदगी को सुकून से भर दे। मुझे भी अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।